جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن میں آج سورہ تبت سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ سورہ تبت مکی صورت ہے جس کی 5 آیات ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ: ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ وہ جو اس نے کمایا تھا۔ اب وہ داخل ہوگا، پڑے گا اس آگ میں جو شعلوں والی ہے، اور اس کی بیوی جو سر پر ایندھن لیے پھرتی ہے، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول، کہ ابو لہب، لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، انگارہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا تو اس وقت یہ آپ کا سخت ترین دشمن ہو گیا۔ بڑی بدتمیزی اور بڑی اس حد تک اتر آتا تھا یہ۔ کئی موقعوں پر جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے تھے دین کی، تو یہ اسی وقت پہنچ کر کہتا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات نہ سنو، یہ غلط بات کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پتھر بھی مارتا تھا۔ بعض دفعہ آپ کا جو جسم ہے وہ لو لہان ہو جاتا تھا اس کے پتھروں کی وجہ سے۔ اور جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو جمع فرمایا تو اس موقع پر بھی اس نے آگے سے یہ کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، کہ کیا اسی مقصد کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو یہ مختلف موقعوں پر اس طرح کی حرکتیں آتی رہتی تھی سامنے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جمیل۔ یہ اگرچہ کھاتی پیتی تھی، مالدار تھی، لیکن سخت بخیل تھی، اور اتنی جز رس تھی یہ کہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی اپنے لیے، اور پھر اس میں سے کانٹے بھی لاتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور اس کی گردن میں ایک ہار ہوتا تھا جس کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ ہار میں نے وقف کر دیا ہے، اس کو میں نے خاص کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے، کہ میں جب بھی کوئی ایسا مناسب موقع آئے گا میں اس میں اس کو خرچ کروں گی۔ تو یہاں دونوں ہی میاں بیوی کا ہی جو انجام ہے وہ اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ اس لحاظ سے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی بھی بنتی ہے کہ آپ نے جو انجام اس کا بیان فرمایا وہ ایسے ہی ہوا اس کے ساتھ، کہ ابو لہب جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد 6-7 دن کے بعد اس کو ایسا ہوا کہ بہت زہریلا قسم کا پھوڑا نکلا، اور وہ اتنا عجیب اس کی کیفیت صورتحال ہو گئی تھی کہ گھر والوں نے اس کی بیمار پرسی بھی چھوڑی، بلکہ اس کو گھر سے باہر نکال کے ایک جگہ ڈال دیا، وہیں پہ مرا، اور مرنے کے بعد اس کی بدبودار لاش جو ہے وہ گلنے سڑنے لگی، تو آس پاس کے لوگوں کو اذیت محسوس ہوئی، تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ اس کو کسی ٹھکانے لگاؤ۔ تو حبشی غلام جو مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، غسل دینا، کفن دینا تو بہت دور آگے کی بات ہے، ہاتھ تک بھی لگانا گوارا نہیں کیا، بلکہ بڑی بڑی لکڑیاں لے کر اس گڑھے کے اندر جیسے مردار کو پھینکا جاتا ہے تو ایسے اس کو پھینک کر اوپر سے پتھروں سے اس گڑھے کو بند کر دیا، دور دور سے کھڑے ہو کے پتھر مارے،
اور پھر اس کو بند کر دیا۔ تو دنیا میں تو یہ اس کا انجام ہوا کہ جو اتنا بنا پھرتا تھا، خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، اس کو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، تم باز آ جاؤ، تو یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر نہیں آئے گی پکڑ، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے، اولاد ہے، میرے گھر والے ہیں، میرا قوم قبیلہ ہے، اور میرا مال میرے کام آئے گا، اس لیے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اور یہی اس کی جو وہ بیوی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی، تو وہیں پر جو گٹھا ہے اس کے گلے میں پڑا اور وہیں وہ تباہ ہو گئی۔ تو یہ صورت ہمارے لیے ایک کئی پہلو اس میں رکھتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے تعلقات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی بعض دفعہ اس چیز میں آ کر مار کھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس بہت کچھ تعلقات ہیں، اولاد ہے، تو یہ میری طاقت کے سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاٹھی بڑی بھی آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو ان سب سامانوں کے اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ برا کرتا ہے، اس کی پردہ دری کرتا ہے، حد کی عزت کرتا ہے اس کی، تو وہ چاہے خود جہاں مرضی رہ رہا ہو، بہت عزت کے سامان سنبھال رکھے ہوئے ہو، لیکن اللہ اس کو سات پردوں میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا نظام جو ہے نا، اس کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کا مقابلہ کرنا تو بہت بات کی بات ہے۔ اللہ کی نظام، اللہ کی جو طریقے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ اب اس نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا، اس نے پکڑ یا عذاب کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا ہوگا، لیکن اللہ نے جیسے اس کو پکڑا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کو پھوڑا نکلوایا، وہی مال، وہی جان، وہی اولاد، اور وہی قوم قبیلہ جس پر اس کو فخر تھا، ناز تھا، جو اس کے غرور اور تکبر کا سامان تھا، وہی اس کے لیے ذلت کا سامان بنا۔ تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوئی اس کو پانی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کی لاش کو ٹکانے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی ایسی ذلت جو ہے شاید ہی کم کسی کے نصیب میں آئی ہو۔ فرعون بھی ٹھیک ہے ذلیل ہوا، لیکن جیسی ذلت اس کو پڑ رہی ہے، ابو لہب کے ساتھ ہوئی ہے، ایسی کوئی کم ہی ہوئی ہوگی کہ چلو جنگل میں کوئی بے یارو مددگار ہو جاتا ہے، مر گیا، درندے پھاڑ گئے، چیر گئے اس کو، لیکن قوم میں، قبیلے میں، گھر کے اندر ہوتے ہوئے اتنا ذلیل ہونا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی بھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، وتب، اور وہ خود بھی تباہ ہو گئے۔ تبت یہ ماضی کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، تبا اس کا مذکر ہے، یہ مضاعف ثلاثی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا اور تباہ ہو جانا۔ ید، یہ ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یدان اصل میں تھا دو ہاتھ، لیکن جب مضاف ہوتا ہے تو پھر نون اس کی گر جاتی ہے، تو یدا رہ گیا، نون یدانی، نون ختم ہو گئی۔ ابو لہب تو پھر وہی جو اس کا نام تھا، اردو میں ہم اس کو ابو لہب ہی کہیں گے، لیکن عربی میں یہ خود ابو اور لہب یہ مضاف مضافلے ہوتے ہیں، تو جب یہ اس کی مختلف سچویشن کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے اعراب بدل جاتے ہیں، کہیں ابو لہب ہوگا، کہیں ابا لہب ہو سکتا ہے، کہیں ابی لہب ہے۔ یہاں چونکہ یہ اس پر زیر آ رہی ہے، یہ مضافلے بن رہا ہے یدا کا، تو اس لیے اس کو ابھی پڑھا جائے گا۔ وہ تب آگے واو بمانا اور ہے، عطف کی واو ہے یہ، تب وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، تو اس کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے ہاتھ اس کے، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ ایک پیش گوئی تھی، یعنی جب دیکھیں کہ آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جب صورت نازل ہوئی ہے تو مکہ میں نازل ہو گئی تھی، اور جنگ بدر تو ہو رہی ہے، جا کر وہ مدینہ منورہ میں آپ کی ہجرت بھی ہو گئی، اور ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایک سال بھی گزر گیا جب جا کے جنگ بدر ہوئی ہے۔ تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی شاید امکان نہیں تھا بظاہر اس پیش گوئی کے ہونے کا، لیکن جو بات وحی کی ہوتی ہے، وحی سے آ جاتی ہے، پھر وہ ٹلتی نہیں ہے، وہ ہو کر رہی۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ پیش گوئیاں جو غیب کی خبریں آپ نے دی ہیں مستقبل کے حوالے سے،
اور وہ ہو بہو ہوئی، جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ابو لہب کی ہلاکت اور تباہی کی جو خبر تھی اس میں یہ آئی۔ ما اغنى عنہ مالہ، ما کا مطلب ہے نہیں، یہ ما نفی کا ہے، اغنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، عنہ یہ جار مجرور ہو گیا، مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہو گیا اغنا کا، یعنی اس کے مال نے اس کا کام نہ کیا، وما کسب اور جو کچھ بھی اس نے کمایا، یعنی نہ اس کے مال کام آیا نہ اس کی کمائیاں کام آئی۔ یہ مال تو انسان تو وہ ہوتا ہے جو کاؤنٹیبل ہوتا ہے، قابل شمار ہوتا ہے۔ آدمی زندگی میں مال بھی کماتا ہے اور تعلقات بھی کماتا ہے، ریلیشنز جو ہوتے ہیں آدمی کے، بھلے وہ رشتہ داری کے ہوں یا دوستی یاری کے ہوں یا اور لحاظ داری کے ہوں، پڑوسی اڑوس پڑوس کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کی ایک کمائی ہوتی ہے، ورتھ ہوتی ہے اس کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے پیسہ تو نہیں زیادہ کمایا، لیکن میں نے یہ جو اچھی ساکھ ہے نا یہ کمائی ہے میں نے، یہ بھی ایک طرح کی کمائی ہوتی ہے انسان کی۔ اب وہ اللہ کے لیے ہوگی تو اچھی بھی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہوگی، لیکن دنیا کے اعتبار سے تو بہرحال اس کی ایک سمجھی جاتی ہے، ورتھ سمجھی جاتی ہے، اور وہ آڑے وقت میں انسان کے کام آتی ہے۔ یہ تعلقات اسی لیے ہوتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ بہت سے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ بھی ایک تعلقات کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس کا مادی تو فائدہ کوئی انسان کو پیسے کی صورت میں نہیں آتا، ہاں اس کے اس صورت میں آتا ہے کہ کل کو اس کے جنازے میں بھی 4 لوگ شریک ہو جائیں گے، یا آدمی کسی کا کام آتا ہے، اس خیال سے آتا ہے کہ کل کو میرے بھی یہ کام آئے گا، تو یہ بھی ایک طرح کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب جو ہے نہ اس کے مال اس کا کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی کام آئی، کسبہ جو اس نے کمایا تھا، یعنی جو اس کے تعلقات وغیرہ تھے، قوم قبیلے سے اس کا جو لین دین تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں ہے، کہ کوئی بندہ بھی اس کو پانی دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوا، اس کی لاش کو گور کفن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ تو اس سے بڑھ کر جو انسان کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے دنیا کے حساب سے۔ باقی آخرت میں کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو بھڑکتی ہے، شعلوں والی ہے۔ ابو لہب کو لہب اسی وجہ سے، اس کے پہلے تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت خوبصورت تھا، جسمانی اعتبار سے سرخ و سفید تھا، اور اس کے گال جو ہیں وہ انگاروں کی طرح دہکتے تھے، تو اس کو اس پر ناز بھی تھا۔ لیکن اب جو لہب، اس کا قرآن پاک نے یہ جو صورت دینے کے بعد اب لہب کا جو لفظ ہے اس کے نام کا حصہ جو بنا، تو اب اس سے مراد ہے جہنم کے شعلوں والا ابو لہب، یعنی وہ آدمی جس پر جہنم کے شعلے لپک لپک کر آئیں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ساتھ ہی اس کی بیوی بھی جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن۔ یہاں بھی مفسرین نے حمالۃ الحطب کا مطلب 2 بیان فرمائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کی حالت کا بیان ہے، کہ دنیا میں چونکہ وہ ایندھن لے کر آتی تھی، لکڑیاں لے کر آتی تھی، پھر وہ کانٹے بچھاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، تو یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بھی اس کا یہی کام ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو کام اس نے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، اسی قسم کا عذاب اس کو جہنم میں ملے گا۔ اور یہ ایک قاعدے کی بات بھی ہے، اصول کی بات بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے وہاں کی سزا کی، جزا اور سزا، جرم اور سزا، اور عمل اور اس کی جزا، ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ جیسے اب زکوٰۃ جو انسان نہیں دیتا تو اس کو فرمایا کہ گنجا سانپ آئے گا اس کو ڈسنے کے لیے، اور اسی طریقے سے تو اب سانپ جو ہے اس کی کچھ مناسبت ہے بہرحال مال کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں کہ خزانے پر سانپ بیٹھتا ہے، تو یہ سانپ کی صورت میں اس کو گویا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی وہ اصل میں سانپ ہے، جو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس آدمی نے خیانت کی ہے اجتماعی مال میں، قومی مال میں، یا کسی کے اور کے مال میں بھی، تو اس کا بھی ایسے ہوگا، یا اس نے اونٹوں کی بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو قیامت والے دن اس کا جو مال ہے اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا، اور وہ اس کو اٹھائے گا، اور وہ اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ اپنی آواز بھی نکال رہے ہوں گے۔ تو یہ اس کی جو دنیا کا جس کو اس نے اپنے لیے صحیح سمجھا، اچھا سمجھا مال کی زکوٰۃ نہ دینے کو، وہی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن عذاب بنا دی۔
تو یہاں بھی اسی مناسبت سے فرمایا کہ دنیا میں چونکہ وہ اسی طرح کا گناہ کرتی تھی کہ لکڑیاں لاتی تھی اور لکڑیاں لا کر کانٹوں کی صورت میں بچھا دیتی تھی، تو اس کی عذاب بھی اور سزا بھی اللہ نے جہنم میں اسی قسم کی رکھ دی۔ آگے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے جو مونج کی، یعنی بٹھی ہوئی رسی، اچھی خاصی موٹی، جیسے رسہ ہوتا ہے جانوروں کو باندھنے کے لیے یا بڑے بڑے جہازوں کو اور چیزوں کو باندھنے کے لیے رسے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی رسی نہیں ہوتی بلکہ کئی ساری چھوٹی چھوٹی رسیاں مل کر اس کو بٹھا جاتا ہے۔ تو اس کی گردن میں فرمایا قیامت والے دن جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور وہ جو ابھی ذکر ہوا کہ اس کے پاس ایک ہار تھا وہ جو پہنے رکھتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی کہ اس ہار کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کرنا ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں اس میں لگاؤں گی۔ تو یہ اگرچہ اس نے عملاً ہار لگایا یا نہیں لگایا، لیکن چونکہ اس کی نیت تھی کہ میں یہ غلط کام کروں گی، تو یہی ہار اللہ نے اس کے لیے بصورت پھندے کے عذاب بنا دیا جہنم میں، پھندے کی صورت میں اس کو یہ اس کا عذاب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی جی ٹھیک ہے، تو جہاں نہیں آیا نہیں آیا، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جہاں آیا ہے اطیعو کا لفظ دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، یہاں کیوں ہوا ہے؟ بس یہ سوال ہے، کیونکہ قرآن ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے یہ ایک جگہ کم لفظ ہوتے ہیں، دوسری جگہ زیادہ ہوتے ہیں، کئی مثالیں پڑھی تھی۔ تو جہاں زیادہ لفظ ہوتا ہے وہ پھر ہم سمجھیں گے کہ اصل میں وہاں بھی یہی تھا، لیکن وہاں ایک لفظ سکپ کر دیا گیا۔ ابو لہب، دانا نکلا تھا پوڑا۔ جی جی فرمائیے، آن لائن سوالات۔ یہ تو آپ تفسیر میں مزید اس کو دیکھ لیجئے گا، معارف القرآن کو آپ کر لیں تو باقی اس میں جو اولو الامر سے مراد حکام تو ہیں ہی ہیں، جو حکمران ہیں نا، جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنا مباح چیزوں میں، یعنی جو جائز کام ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے، وہ ضروری ہوتی ہے، امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ ہاں جہاں وہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر حکم دیں گے وہ پھر ضروری نہیں ہوگی۔ جی اور کوئی سوال ہے تو فرما لیں ورنہ پھر کلوز کر دیں۔ جی 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 ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، مستحبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، فرض بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔